حضور کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ عقائد کے حوالے سے میرے سپرد ایک موضوع جو ہے وہ کیا گیا، جو وقت دیا گیا اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں اس اہم موضوع پر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ پہلے ابتدائی باتیں کچھ سمجھ لیجئے۔ جب کسی بندے کو کوئی موضوع دیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ جو موضوع میرے سپرد کیا گیا دور حاضر کے اندر، پچھلے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ تھا، لیکن اس وقت کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں جس دور سے گزر رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور۔ لوگ دین کو، اسلام کو اور عقائد و نظریات کو اب یوٹیوبر جو محقق ہے ان سے سننا پسند کرتے ہیں، اور یوٹیوبر جو محقق ہے ان کی قابلیت، ان کا علم نہیں ہوتا بلکہ ان کے فالوورز ہوتے ہیں۔ اس کے لائکر بڑے ہیں، اس کے فالوور بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو سنو۔ یہ جو جس موضوع پر کچھ گزارشات میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے صحابہ کا حضور کی اہل بیت سے کیسا تعلق تھا۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت ان کا آپس میں تعلق محبت بھرا تھا۔ کسی لچے لفنگے کی بات سن کر کسی بزرگ سے نفرت نہیں کرنی۔ آپ بات سمجھ رہی نہیں؟ میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا۔ کسی لچے لفنگے آوارہ مولوی کی بات سن کر متاثر نہیں ہونا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں صبح صبح منبر رسول پر بیٹھ کر رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے محبوب کے سارے صحابہ حضور کی آل سے محبت کرنے والے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضور کی طرف توجہ فرمائے، نوجوان خصوصاً میری اس بات کی طرف توجہ فرمائے۔ ابھی محرم شریف گزرا، آپ نے عظمت اہل بیت سماعت کی۔ جب عظمت اہل بیت کا تذکرہ اور ذکر ہوتا ہے کہ ایک آیت کثرت کے ساتھ پڑھنے اور سننے میں آتی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ مفہوم سمجھ آ گیا آپ کو؟ اصل میں 20 خطیب نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا قائل پٹری چڑھنے پر کچھ خطیب ہوتے ہیں، کچھ مطلب وہ بیٹھتے ہی، مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ میرا ہر بندے کا اپنا ایک سٹائل اور گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم پیش کرانے میں وقت لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سننے والے کچھ لے کر جائیں۔ اب تو غور فرمائیے گا، یہ جو آیت کریمہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، حضور کی خدمت میں کچھ صحابہ ہدیہ لے کر آئے، حضور قبول فرمائیے گا۔ اچھا قبلہ پیر صاحب توجہ، آگے پیچھے بھی صحابہ حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے، حضور قبول فرما لیتے تھے۔ اب جب صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرتے حضور آپ کی مصروفیات، آپ کے معاملات، آپ کی مصروفیات، پھر آپ کی وجہ سے سب کچھ ہمیں ملا ہے، قبول فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے معبود آنے والوں کا اخلاص میں جانتا ہوں۔ آنے والے اچھی نیت سے آئے ہیں۔ آنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے،
عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، مولا مرتضیٰ تھے، محبوب کے صحابہ تھے، ہدیہ پیش کرتے تھے۔ حضور قبول فرمائیے گا، آپ کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، رحمان ملا ہے، قبول فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آنے والوں کا خلوص قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے، لیکن کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہو نا کہ میں تم سے سوال ہی نہیں کرتا، پھر کیا ہے؟ اب توجہ ذرا، میں جو آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آنے والوں سے اتنا کہہ دو کہ بس محبوب کے جو قریبی ہے ان سے محبت کرتی ہے۔ یہ آپ مسئلہ سمجھے کہ آنے والوں کو اتنا کہہ دو کہ محبوب کے قریبیوں سے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، محبوب کے قریبیوں سے پیار اور محبت۔ یہ آیت آپ اکثر سنتے ہیں علماء، خطباء اور واعظین سے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں علماء کی قدر پکڑ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم 1400 سال کے بعد پہنچا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میں اور آپ 1400 سال کے بعد دنیا میں آئے نا، جب دنیا میں آئے تب ہمیں پتہ چلا کہ محبوب کے قریبیوں سے پیار کرنا ہے۔ قرآن کا اولین خطاب اس آیت میں کون ہے؟ یہ ذرا سوچ کر بتائیے گا۔ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے، میں جب آیا، جب آپ آئے تب ہمیں پتہ چلا نا کہ محبوب کے قریبیوں سے محبت کرتی ہے۔ اس آیت کا اولین خطاب حضور کے صحابہ ہے۔ یہ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں یہاں ان سے خطاب ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جو سب سے پہلے مخاطب ہے، کوئی ایسا ہے جس کو سب سے پہلے خطاب کیا گیا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلا خطاب یہ حضور کے صحابہ سے ہے۔ جس طرح یا ایھا الذین آمنوا میں سب سے پہلا خطاب حضور کے صحابہ سے ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں محبوب آنے والے تیرے یار ہے، محبوب آنے والے تیرے یار ہے، تیرے ساتھی ہے، تیرے غلام ہے۔ ان کو بس اتنا کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی سوال نہیں، اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، محبوب کے جو قریبی ہیں ان سے پیار کرنا۔ اس آیت کا پہلا خطاب حضور کے صحابہ ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم جیسے گنہگار بھی محبوب کی آج سے محبت کرتے ہیں، اور جن کو پہلا حکم ہے وہ محبوب کی آج سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ آج 1400 سال کے بعد ذکر اہل بیت پہ چہرہ کھل جاتا ہے، ذکر اہل بیت سے دل روشن ہو جاتا ہے، اور کربلا والوں کا اگر ذکر شروع ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی جھلک پڑتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی کیفیت ہے تو 1400 سال پہلے ابوبکر کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، عمر فاروق کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، جناب عثمان غنی کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، اور دیگر صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نکموں کا باویلا پروپیگنڈا ہے کہ وہاں محبت نہ تھی۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہاں سوائے محبت کے، وہاں سوائے پیار کے، وہاں سوائے ادب کے اور کچھ نہ تھا۔ اور اس کی مثالیں میں اور پھر ایک اور بات، اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ سورہ فتح پڑھیے ذرا، سورہ فتح کا آخری رکوع، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اچھا، یہ اس آیت کا شان نزول بڑا زبردست ہے۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد کو رسول نہیں مانتے. حدیبیہ کے مقام پر جو حضور کا قریش مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، ہم محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ نہ لکھے تو نہ لکھے. اب پنجابی میں جملہ تو بنتا ہے لیکن صبح صبح کا ماحول ہے، دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا. نہیں لکھتے تو جاؤ. وہ سمجھ آئی تو نہیں لکھتے تو جاؤ. محبوب اگر یہ آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا، نہیں مانتے تو آپ کا رب کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد میرا رسول ہے. اس میں اٹھا ربیت ذکر انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ نہیں کہتے محمد رسول اللہ نہ کہے، تیرا رب کہتا ہے محمد رسول اللہ. اچھا بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، لیکن یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. جس طرح اللہ چاہتا ہے میرے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر ہو، اس طرح محبوب چاہتا ہے میرے ذکر کے ساتھ میرے یاروں کا بھی ذکر ہو. توجہ ذرا، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد کے جو ساتھ والے ہیں. سمجھو ذرا، محمد کے جو ساتھ والے ہیں، یہ جو ساتھ والے ہیں یہ کون ہے؟ انہی کو تو صحابہ کہتے ہیں، انہی کو تو صحابہ کہتے ہیں. اب اللہ صحابہ کی، اور صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہے، صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہے. کیا مولا مرتضیٰ صحابی رسول نہیں ہے؟ کیا حسن حسین صحابی رسول نہیں ہے؟ یہ بھی صحابی ہے. اب ذرا ان کی محبت دیکھیے، ان کی اب جن کی محبت اللہ قرآن میں بیان فرمائے، بتاؤ ان کی کیسی محبت ہوگی. اللہ فرماتا ہے محبوب تو میرا رسول ہے. یہ کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، میں قرآن میں جگہ جگہ کہوں گا تو میرا رسول ہے. میں قرآن میں جگہ جگہ کہوں گا تو میرا رسول ہے. کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت کے ساتھ شہادتین، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی میں جگہ جگہ تیرا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کروں گا. محبوب نہیں مانتے تو نہ مانے، میں کہتا ہوں تو میرا رسول ہے اور تیرے جو یار ہے. یہ جو معنی مع کا مطلب ہے ساتھ، مع کا معنی ہے ساتھ. اب ساتھ والے، اس آیت کی تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں ساتھ والوں سے مراد ابو بکر ہے، ساتھ والوں سے مراد عمر فاروق ہے، ساتھ والوں سے مراد عثمان غنی ہے، ساتھ والوں سے مراد مولا مرتضیٰ مشرق کشا ہے، یعنی سارے صحابہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے جتنے بھی یار ہیں نا، ان کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے. مالک کون سی خوبی؟ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہے. آپس میں بڑے، بولو ذرا، آپس میں بڑے. یہ ان کا اچھا کافروں کو، عمر فاروق کافروں پہ بڑے سخت تھے. جناب صدیق اکبر عمر فاروق سے بھی کافروں سے زیادہ، کافروں پہ زیادہ سخت تھے. لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے جو یار ہے نا، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہے. اللہ محبوب کے صحابہ کی نرم دلی کو بیان فرما رہا ہے. محبوب کے صحابہ کی نرم دلی کا بیان فرما رہا ہے. اچھا توجہ، محبوب کے صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہے. اتنے نرم دل، اتنے نرم دل، اتنے نرم دل. اسی آیت کو پورا پڑھیے. اللہ فرماتا ہے ان کے اوصاف، یعنی محبوب کے صحابہ کے اوصاف جو ہے ہم نے تورات میں بھی بیان فرمائے ہیں اور انجیل میں بھی بیان فرمائے. اتنے نرم دل ہے، اتنے نرم دل ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم نے تورات میں بیان کر دیا تھا. توجہ ذرا، محبوب آیا نہیں، محبوب کا ذکر تورات میں ہے. محبوب ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، محبوب کا ذکر انجیل میں ہے. ابھی محبوب کے اشعار آئے نہیں، ان کی خوبیاں، ان کی تعریفیں اللہ تورات میں بھی بیان فرما رہا ہے، انجیل میں بھی بیان فرما رہا ہے. ان خوبیوں میں ایک خوبی کیا ہے؟ آپس میں اب آپس
آپس سے کہ یہ آپس میں یعنی جتنے مسلمان جتنے صحابہ ہیں ان کا آپس میں بڑا محبت والا تعلق ہے، اور جن کی محبت کو اللہ بیان کرے، جن کے آپس کا قلبی لگاؤ جہاں تو محبت اللہ بیان کرے، 1400 سال کے بعد اگر کوئی چند قسم کا بندہ اٹھ کر کہے نہیں 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 وہاں تو یہ تھا، اپنی بکواس اپنا یہ تبصرہ لے لے، حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے آپس میں نرم دل تھے۔ اب ذرا اس پہ میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کتنے نرم دل تھے، ان کا آپس میں تعلق کتنا تھا، وہ کتنی محبت والے تھے۔ اٹھائیے بخاری شریف، سبحان اللہ۔ حضور کے وصال کے 5-6 دن بعد کی بات، مسند خلافت میں کون جلوگر ہوا؟ ذرا بولیے۔ تاجدار صداقت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین اور جانشین مصطفیٰ خلافت میں جلوگر ہوئے، عصر کی امامت فرما کر صدیق اکبر علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لا۔ اب جب توجہ کیجیے گا، صدیق پاک سرکار عصر کی نماز کے بعد امامت کروا کر جناب مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لائے۔ آپ حضور کے وصال کے وقت امام حسن مجتبیٰ کی عمر کتنی تھی؟ یہ کچھ 6 یا 7 برس لگ بھگ۔ سامنے بچوں کے ساتھ امام حسن پاک کھیل رہے تھے، صدیق پاک ان کے پاس جا کر کن کے پاس جا کر حسن مجتبیٰ سرکار کے پاس جا کر، توجہ ذرا کیجیے، میں کوشش کرتا ہوں سادہ لفظوں میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں۔ حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، حسن مجتبیٰ کو اٹھایا۔ اب مسلمانوں کا بھی جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل، اب جب ہم بچے کو اٹھاتے ہیں تو بڑا جب اٹھاتا ہے تو نیچے جاتا ہے۔ نقشہ میری طرف دیکھیے، جب بڑا بچے کو اٹھاتا ہے تو نیچے جاتا ہے، جب بڑا بچے کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو جھک کر پھر اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اپنے کندھے پر بٹھایا۔ محبت شفقت کے انداز اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب سامنے بچہ آتا ہے تو لازم تو نہیں ہم کندھوں پہ اٹھا لے، ضروری نہیں تو ہم گود میں لے لے، کیا کرتے ہیں؟ سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، ہم اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ صدیق پاک سرکار کسی کو سبق دے رہے ہیں، توجہ ذرا میری طرف کریں، صدیق پاک کسی کو سبق، صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، امت کے لیے حجت ہے، امت کے لیے دلیل ہے۔ شفقت والا ہاتھ پھیر کر بھی اگر پیار کر دیتے تو کافی تھا، لیکن امت کو تعلیم دینا تھی، کیونکہ خلیفہ ہے رسول اللہ کے۔ جھک کر اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کندھے پر بٹھایا، کندھے پر بٹھا کر حسن مجتبیٰ کو کندھے پر بٹھا کر علی پاک سے فرماتے ہیں، علی بیٹا تیرا ہے، شکل مصطفیٰ سے ملتا اور جہاں دشمنی ہو ان کے بچوں سے پیار ہوتا ہے، جہاں عداوت ہو وہاں بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور نہیں بھیا، تو غلط راستے پر چل نکلا ہے، صحیح راستہ چاہیے تو آجا پوری مسجد میں، آجا میرے والے کے غلاموں کے پاس۔ جہاں عداوت ہو، جہاں بغض ہو، وہاں بچوں سے پیار نہیں ہوتا، وہاں تو لڑائیاں ہوتی ہے۔ توجہ ذرا، کندھے پہ اٹھا کر علی پاک سے مخاطب ہو کر صدیق اکبر کہتے ہیں، اے علی میرے بھائی، بیٹا تیرا ہے لیکن شکل اس کی مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ کیا محبتوں کے انداز! میں آپ سے پوچھتا ہوں، سر پہ ہاتھ بھی رکھ دیتے تو کافی تھا، بولو، سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو کافی تھا، تعریف کے 2 الفاظ کہہ دیتے تو کافی تھا۔ مسجد نبوی کے دروازے سے نکل کر بچوں کے ساتھ کھیلنے والے امام حسن مجتبیٰ کے پاس جا کر کندھوں پر بٹھا کر، بلکہ میں یوں کہوں گا سارے، اب تک مسجد نبوی عصر کی نماز کے بعد جب علی صدیق پاک نکلے ہیں، علی پاک نکلے ہیں اور صحابہ بھی تو ہوں گے نا،
اور حضور کے غلام بھی تو ہوں گے نا. صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے علی بیٹا تیرا ہے لیکن دیکھ کر اس کو یاد مصطفیٰ کیا جاتی ہے. وہاں یہ محبت تھی, وہاں یہ پیار تھا, وہاں یہ الفتیں تھی, وہاں ایسی تعریفیں ہوتی تھی. اب سنیے ایک اور بات. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک اکثر آپ سنتے ہیں اور ہم بچپن سے سنتے ہیں, آپ نے سنا, ہم نے الحمدللہ پڑھا بھی. میں اس حدیث میں تب چاہوں گا کہ آپ ذرا توجہ کریں. فرمایا کہ میرے اور آپ کے قریب آقا فرماتے ہیں علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بولو یہ حدیث سنیے. اچھا یہاں پر توجہ کیجیے گا کہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جو علی کو دیکھتے تھے وہ اس فرمان پہ عمل کرتے رہے. ہم آئے ہیں 1400 سال کے بعد, فرمایا دیکھنا بھی عبادت ہے, ذکر بھی عبادت ہے. وہ جو ہے نا, اب غور فرمائیے. یہ حدیث بات آپ اکثر پڑھتے سنتے. اب اگر کوئی آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھے, ہمیں چھوڑ دیں, ہم تو قائل ہیں. کوئی پتہ کہے دیکھیں کہ علی پاک کو دیکھنا عبادت ہے, آپ نے کہنا نعرہ ہے دل. کیا کہنا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہاں واقعی درست ہے, آپ کی بات درست ہے, کیا حضور نے فرمایا. لیکن بڑے ادب کے ساتھ, لڑائی جھگڑے والے ہم بندے نہیں, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, علماء توجہ چاہوں گا, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ اس بندے سے, اس خطیب سے پوچھنا کہ بھیا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے, ذرا بتائیے اس حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے؟ آگے لگے پہنچے ہو یا نہیں؟ اس حدیث کو کون روایت کر رہا ہے؟ اگر تو ہوا نا اپنا, اگر تو ہوا نا اپنا کہان کے کہاں ہو, اگر من میں بغض ہوا اور من گندا ہوا, آپ کو راوی سے کیا سروکار ہے؟ بس بڑھا دیا کہ ذکر علی عبادت ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے. یہ بالکل درست صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ذرا بتائیے نا, ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کو روایت کون کر رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث کو روایت کون کر رہا ہے. جہاں عداوت ہو وہاں شانیں نہیں بیان ہو, وہاں شانیں چھپائی جاتی ہیں. بغض ہو نا جہاں بغض جہاں پر ہو, اور عشق مشق اور بغض چھپائے نہیں چھپائے. یہ یاد رکھیے گا, جہاں عشق ہوگا اس کا اظہار ہو جائے گا, جہاں مشق ہوگا اس کی محبت محسوس ہوگی, اور جہاں بغض ہوگا لفظوں سے جھلکے گا. توجہ کیجیے گا. اب وہاں محبت تھی, میرا موضوع یہ ہے کہ وہاں پیار تھا, وہاں محبت تھی, اور محبتیں ایسی تھی, اور یہ محبت کوئی یک طرفہ نہیں تھی کہ صرف صحابہ ہی محبت کرتے تھے. خدا کی عزت کی قسم حضور کی آج صحابہ سے محبت کرنے والے. اور اس میں چلتے کرتے دلیل میں پیش کر دیتا ہوں. مولانا مرتضیٰ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 18. علی پاک کے 18 بیٹے تھے, 18 بیٹے. اب ذرا غور کیجیے گا, ان 18 بیٹوں میں 3 نہیں 4 ایسے تھے جن کا نام علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے. آپ کبھی ان سے پوچھا تو صحیح کہ شریک علی پاک کے 2 شہزادوں کا ذکر کرتے ہو, وہ جو علی پاک کے 18 بیٹے تھے ان کے نام تو بتاؤ ذرا, ان کے نام تو بتاؤ. میں نے اپنے بیٹے کا نام چن کر رکھا, آپ اپنے بیٹوں کا نام چن کر رکھتے ہیں. کوئی آپ کی ذہن آئیڈیل شخصیت ہو نا, آئیڈیل شخصیت, کہ آپ سوچ لیتے ہیں یہ بندہ بڑا زبردست ہے, اس کا نام اللہ نے مجھے بیٹا دیا نا تو اس کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا. یہ عورت بڑی سیرت والی ہے, کردار والی ہے, اللہ نے بیٹی عطا کی تو بیٹی کا نام اس عورت کے نام پہ رکھوں گا. آئیڈیل شخصیت, علی پاک کی آئیڈیل شخصیت ابو بکر تھے, عمر تھے اور عثمان تھے. علی پاک کے 18 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی تھا,
ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی تھا اور دو بیٹوں کا نام عمر بن علی تھا. ایک کا نہیں دو کا نام عمر رکھا ہے. عمر دو کا نام عمر رکھا ہے. کیوں کہ علی پاک کے نزدیک اس وقت کائنات میں سب سے مقدم جو ہستیاں تھی وہ ابو بکر تھے, عمر تھے اور عثمان علی تھے. نہیں تھی کہ صدیق پاک کی محبت کرتے تھے. اہل بیت بھی حضور کے صحابہ سے پیار کرنے والے تھے. اب واپس آ جائیے گا. یہ جو ہم حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کہ علی پاک کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے, کبھی سنو پوری حدیث, اور یہ حدیث آپ کو سنی ہی سنائے گا. کیوں کہ ہم پورا دین بیان کرنے والے ہیں, ڈنڈی مارنے والے. اب ایک وقت تھا لوگ ڈنڈی مارتے تھے, اب تو اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں ڈنڈا مارتے ہیں. نہ ڈنڈی مارتے ہیں نہ ڈنڈا مارتے ہیں. پورا دین سننا ہے تو اللہ کے فضل کرم سے سنی علماء کے پاس آ جاؤ. آپ ذرا سنیے پوری روایت اما عائشہ صدیقہ, میری اور آپ کی ماں صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ ایک دن اپنے بابا جناب صدیق اکبر سے عرض کرتی, بابا میں نے تو عجیب کفیلت دیکھی, عجیب صورتحال دیکھی. بابا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے نوٹ کیا ہے جب بھی علی پاک آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں نا تو آپ علی کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے نہیں ہیں. آپ علی پاک کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے نہیں, تکتے ہی رہتے ہیں, دیکھتے ہی رہتے ہیں. کیا دیکھو تو صحیح نا. میں آپ کی بڑا برحان صاحب کی بڑا حافظ صاحب عباس قادری صاحب جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, کیا آپ آدھے گھنٹے سے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں نظر نہیں گئی آپ کی. اور جتنی بھی محبت ہو, جتنا بھی پیار ہو, کبھی تو بندہ آنکھ دبکتا ہے نا, کبھی تو نظر سائڈ پہ کرتا ہے نا, کبھی تو نظر اوپر کرتا ہے, کبھی تو نیچے کرتا ہے. میری اور آپ کی ماں, مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ کرتی, بابا جب بھی علی پاک آتے ہیں پتا چلا علی پاک صدیق کے گھر آتے تھے. علی پاک صدیق کے گھر آتے تھے اور آتے جاتے وہاں ہے جہاں پیار ہو. آتے جاتے وہاں ہے جہاں محبتیں ہو. شریف بھی جاتے ہیں, علی بھی آتے ہیں. اب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, بابا جب بھی علی پاک آتے ہیں آپ آنکھوں سے کو دبکتے نہیں ہیں, آپ علی پاک کا چہرہ تکتے ہی رہتے ہیں. اب سنیے, جہاں محبتیں ہوتی ہے نا وہاں تعریفیں ہوتی ہے, وہاں عقیدتیں ہوتی ہے. صدیق اکبر سرکار فرماتے, بیٹا میں علی کو دیکھ کر نگاہیں دبکتا نہیں, تکتا رہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ اس کی وجہ ہے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا تھا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ ہے پوری روایت. آپ کو تو 1400 سال سے بس اتنا سنایا نا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. کبھی سنو تو صحیح کہ یہ روایت کرنے والا کون ہے؟ روایت کرنے والا صدیق اکبر ہے. کون صدیق اکبر؟ جس کے پیچھے علی پاک نے 2.5 سال نمازیں پڑھی ہے. 2.5 سال علی پاک نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے. یہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں کہ امام سے عداوت بھی ہو, امام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے جائے. وہ اتنے ستھرے لوگ تھے, عداوت نہیں, پیار, محبت, چاہت کا عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. اور میں نے محبوب علیہ السلام سے سنا, کیا سنا ہے کہ علی کو تکنا بھی عبادت ہے. اب بتاؤ ان روایتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کیا تھا؟ بولو ذرا سارے, وہاں محبت تھی, وہاں پیار تھا, وہاں الفتیں تھی, وہاں جناب والا عداوت قریب بھی نہیں تھی, عداوت قریب بھی نہیں تھی. قریب ہوتی تو بیٹوں کے نام یاروں کے نام پہ نہ رکھے جاتے. اللہ اکبر. اور پھر سن کے آگے چلیے ذرا تھوڑا سا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس اہم معاملے میں مشاورت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مشاورت. اب جناب امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، بہت ذرا حضور کے صحابی ہیں. جناب فاروق اعظم ان سے کسی معاملے میں مشاورت کرتے تھے. مشاورت کے دوران جناب عبداللہ ابن عمر بن جناب فاروق اعظم کے ساتھ آتے ہیں. وہ آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں اندر آنے کی. اجازت نہیں ملی. اجازت معلوم یہ ہوا کہ بڑے اہم موضوع پہ گفتگو اور کلام ہو رہا. اتنے میں حضور کے نواسے آتے ہیں جناب فاروق اعظم سے ملنے کے لیے. نواسے آتے ہیں. اب انہوں نے اجازت نہیں طلب کی، بس یہ دیکھ کر کہ امیر المؤمنین نے اگر اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے بھی نہیں دیں گے. واپس آ کیا آگے واپس آئے. کچھ دن گزرے یا اس واقعہ کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ شہزادے تشریف لائے تھے اور ملاقات کے بغیر واپس چلے گئے. جناب فاروق اعظم اپنے آستانے سے نکلتے ہیں اور آستانے نبوت پر پہنچتے ہیں. شہزادوں سے فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے تھے اور ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے. توجہ چاہوں گا ذرا جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. واپس چلے گئے. اب شہزادے فرماتے ہیں کہ آپ وہاں بھی مشاورت میں تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی اجازت نہ دی، تو میں یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ ان کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس آ جاتا ہوں. اب توجہ، جناب فاروق اعظم اتنا بھی کہہ سکتے تھے نہیں آپ نے آ جانا تھا، وہ تو میرا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ نے آ جانا تھا. توجہ ذرا کیجیے گا. سمجھانے کا طریقہ کیا ہے، بتانے کا طریقہ کیا ہے. اب وہ اتنا جو کرتے تھے نا، سمجھانے میں تکلف کرتے تھے، اس کے پیچھے راز ہے، حکمتیں ہیں. راز حکمتیں کیا ہے کہ امت کو سبق مل جائے. فاروق اعظم اپنے سر کا امام ہوتا تھا. کون فاروق اعظم جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا. 36 لاکھ مربع زمین کا حاکم اپنا امام اوتار کر کہتے بیٹے وہ میرا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ کے نماز سے ہے. بات اتنے ختم نہ ہوئی، فرمایا کہ یہ جو ہمارے سر پہ بال ہے، سر کے بال، فرمایا بیٹا یہ آپ کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ ساری عزتیں آپ کی وجہ سے ہے. اور یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے الفت. 1400 سال کے بعد اگر کوئی بگڑے چہرے والا ان ہستیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے محبت. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. لہذا کسی ایسے بندے کو مت سنیں. اور میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے میرے 3-4 منٹ اپنے ان بھائیوں کو، ان نوجوانوں کو بس کرنا چاہوں گا. دین سیکھنا ہے تو آپ اپنی مسجد کے عالم کے پاس آ جائیں، علماء حق کے پاس آ جائے. یہ جو آج نئے محقق اور نئے جو ہے نا یہ یوٹیوبر چوہے اور لوگوں کو، بچوں کو گمراہ کرتے ہیں اور من گڑت باتیں سنا کر دلوں کے اندر دین کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقدس ہستیوں کے حوالے سے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں. خدا ان سے بچ جائے، خود بھی اور اپنی اولاد کو. دین وہ ہے جو صحابہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے. دین وہ ہے جو آئمہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے. اگر کوئی بندہ بڑی ہستیوں کے حوالے سے کوئی تنقیدی نقطہ نظر رکھتا ہے تو آپ صرف ان سے اتنا کہہ دے کہ بتائیے ان بڑی ہستیوں کے حوالے سے داتا صاحب کا موقف کیا تھا. کیا بات. جناب سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بتایا کہ آج 1400 سال کے بعد آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی ہے. کیا غوث اعظم کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا؟
کہ داتا علی ہے میری ان باتوں کو نہیں جانتے تھے. اب اکابرین امت جو ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے, جو ہم سے زیادہ دین کی فہم رکھنے والے تھے, جو ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے, جب یہ لوگ ان کا ادب کر رہے ہیں, ان کی تعظیم کر رہے ہیں کہ ظالم تجھے کیا تکلیف پڑی ہے. ہر ہست بلکہ میں یوں کہوں گا جس کی نسبت بھی رب کے یار کے ساتھ ہو جائے ہم نے اس کا ادب کرنا. جن کی نسبت بھی رب کے معبود کے ساتھ ہو جائے ہم نے ان کا کیا کرنا ہے, ادب کرنا ہے. عشق باتو نجات نہ باہو پر ادب یہ وچ مدینے ہو. محبت کے بغیر نجات, ادب کے بغیر نجات. یہ سلطان باہو فرماتے عشق باتو نجات نہ باہو پر ادب یہ وچ مدینے ہو. اور بریلوی والا فرماتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. ادب, احترام, عزت, تعظیم, وہ ساری باتیں سر. بس قرآن کے اس مفہوم کو ذہن رکھیے گا. رحماء بینہم, یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے, آپس میں بڑے نرم دل تھے. اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کا اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.